بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں لا آف اٹریکشن پر بات ہوگی۔ مختصراً دیکھیں گے کہ یہ موضوع کب سے زیر بحث آیا اور کیوں کر مقبول ہوا، اور اس کی عملی تکنیک کی بنیاد کیا بتائی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد اس موضوع کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تفصیلی مطالعہ کریں گے، اور پھر وہاں سے اس کی عملی تکنیک کو سمجھیں گے، سیکھیں گے۔ تو لا آف اٹریکشن اور کائناتی امور میں کار فرما بے شمار قوانین روز اول سے نافذ ہیں۔ لا آف اٹریکشن کو موضوع بحث بنانے کے لیے غالباً پہلی بار 1860 عیسوی میں روس کی مصنفہ ہیلینا بلیواٹسکی نے قلم اٹھایا۔ پھر 20ویں صدی میں یہ موضوع اس وقت شہرت پانے لگا جب نیپولین ہل اور لوئس ہیئی نے تھنک اینڈ گرو رچ جیسی کتابیں لکھی، اور 2006 عیسوی میں آسٹریلین مصنفہ رونڈا بائرن کی کتابوں بالخصوص دی سیکرٹ نے اسے انتہائی دلچسپ اور مقبول بنا دیا، جس میں لا آف اٹریکشن کو ایک مخصوص فن کی طرح پیش کیا گیا، جس کے تحت خوشحالی میں اضافے اور کامیابی کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ لا آف اٹریکشن کی عملی تکنیک میں مطلوبہ مقصد کا تصور کرنا اور تصور میں یہ یقین ہونا کہ وہ پہلے سے آپ کا ہے شامل ہوتا ہے۔ لا آف اٹریکشن میں 1860 عیسوی سے جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، یہ مختلف مذاہب اور فلسفیانہ روایات سے ماخوذ ہے، جس میں ہندو مت، عیسائیت اور ماورائیت شامل ہے۔ اب ہم مطالعہ کریں گے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں روحانی علوم اور علوم نفسی اسے کس طرح دیکھتے ہیں۔ لا آف اٹریکشن کو اس سے پہلے بھی کئی صاحبان علم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بیان کر چکے ہیں کہ وہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم اس کا ڈیپلی مطالعہ کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ سورہ 41 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے گمان نے، اب یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ لفظ ہے جو قرآن حکیم میں بیان کیا گیا ہے، ظن۔ اس کا ہم گزشتہ کئی نشستوں میں اسے پڑھ چکے ہیں۔ آج پھر سے لا آف اٹریکشن کے حوالے سے ہم اسے سمجھ رہے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ ظن جو ہے یہ آپ کے ظن نے آپ کو ہلاک کر دیا، اور آپ آج خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ہلاکت میں بھی یہ ہمیں مبتلا کر سکتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم خسارے میں جا سکتے ہیں۔ یہ اتنا اہم ہے ظن۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نمبر 49 اور آیت نمبر 12 میں اسی ظن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہ اجتناب کرو کثرت ظن سے۔ اب دوسری بات آ گئی ہمارے سامنے، ایک تو ظن ہے،
اب اس کے حوالے سے ایک بات آ گئی، کثرت زن۔ اور آگے بتایا کہ بعض زن جو ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، یعنی گناہ ہوتے ہیں۔ تو زن جو ہے اس کی ہم ڈیٹیل میں گئے تو معلوم ہوا کہ قرآن حکیم میں اسے اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو یہ ہلاکت میں ڈال سکتا ہے ہمیں، دوسرا اس میں کثرت بھی ہوتی ہے، اور پھر کثرت جب ہوگی تو اس میں بعض ایسے زن ہوں گے جو گناہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ عمل تو بہت دور کی بات ہے، صرف زن کے ذریعے ہم ہلاکت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، ہم خسارے میں جا سکتے ہیں۔ جب زن اسم ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو زن ثواب بھی ہوتے ہیں، یعنی صرف زن کے ذریعے ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں، جنت کی تیاری کر سکتے ہیں، اور زن کے ذریعے ہی ہم گناہگار بھی ہوتے ہیں اور ہلاکت میں ڈال دیے جاتے ہیں، دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ زن ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے کہ صرف زن کے ذریعے ابھی ہمارا کوئی عمل نہیں ہے، اور زن باطن میں کہاں واقع ہوتا ہے اس کی ہم نے گزشتہ نشست میں بھی اسٹڈی کی ہے، آج پھر ہم اس حوالے سے کر رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے لا آف اٹریکشن کو جو بیان کیا جاتا ہے اس کے اگینسٹ بھی بات کرتے ہیں کہ بھئی صرف سوچتے رہنے سے کیا ہوگا، کہ بس اچھا سوچتے رہیں، کیا سوچتے رہنے سے چیزیں بدل جائیں گی؟ تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ پہلے بھی مطالعہ کر چکے ہیں کہ ہمارے باطن کے یہ دونوں حصے باطن سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ظاہر سے تعلق رکھتا ہے۔ باطن میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ ایریا جو ہے وہ قلب ہے۔ یہاں جو کچھ بھی نصب ہوتا ہے، جسے ہم نصیب بھی کہتے ہیں، یہاں جو کچھ نصب ہوتا ہے اسی کا مظاہرہ پھر ہم ظاہر میں دیکھتے ہیں۔ تو یہاں ہم پہلے بھی ہم مطالعہ کر چکے ہیں کہ جہاں صدر اور قلب باہم ملتے ہیں تو یہاں زن کریٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح جہاں صدر اور جسم باہم ملتے ہیں، اس بیریئر میں انا کریٹ ہوتی ہے۔ اب ہم جو کچھ سوچتے ہیں، تصور کرتے ہیں، وہ اس جگہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اب سوچنے سے کیا ہوگا، وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ بھئی سوچنے سے تو مظاہرہ نہیں ہوگا، لیکن یہ عمل بار بار دہرایا جاتا ہے۔ لا آف اٹریکشن کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ کر لیا، اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ بار بار دہرانے سے کیا ہوگا کہ یہ تصور جو ہے وہ یہاں نصب ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب تک وہ یہاں نصب نہیں ہوتا، وہ چاہے 4 دنوں میں ہو جائے، خواہ 40 دن لگ جائیں یا 4 سال لگ جائیں، جب تک وہ یہاں نصب نہیں ہوگی کوئی بھی بات، وہ مظاہرے میں اس وقت تک نہیں آئے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی زن کریٹ ہو رہے ہیں، اب زن ہمارے ارادے سے تو کریٹ نہیں ہو رہے، لیکن ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح سے کریٹ ہو رہے ہیں، کون سی نالج ان کو مل رہی ہے، وہاں ہم بہتری لا سکتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، صدر کا ایریا وہ ہے جو ہم پہلے بھی اس کا مطالعہ کر چکے ہیں کہ یہاں پروسیس ہوتا ہے، انٹرپریٹ ہوتا ہے جو بھی ہمیں
نالج ملتی ہے، اندر سے ملتی ہے، باہر سے ملتی ہے، وہ یہاں ایک پروسیس سے گزرتی ہے جس کو قرآن بتاتا ہے شرح، اور ہم اسے کہیں گے انٹرپریٹ۔ تو انٹرپریٹ جب انسان کر رہا ہے تو اس عمل کو بہتر کرتا ہے، اپنے ویژن کو بڑا کرتا ہے، جس کو قرآن حکیم نے شرح صدر کہا، تاکہ جو بھی نالج مل رہی ہے اس سے کوئی ایسا گمان پیدا نہ ہو، ایسا ظن پیدا نہ ہو جو گناہ ہو، جو نقصان دہ ہم، تو ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ کنٹرول سے آگے بڑھ کے یہ کہ ہم اپنی مرضی کا ایک ظن کریٹ کرنے کے لیے بار بار تصور کرتے ہیں، تاکہ وہ تصور کچھ عرصے بعد ہم قلب میں نصب ہو جائے۔ جب وہ نصب ہو جائے گا تو پھر اس کے ذریعے جو ظن کریٹ ہوگا، پھر وہ ظن جو ہے اس کا مظاہرہ ہوگا۔ تو یہاں ظن کریٹ ہو رہا ہے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ اس کی کریشن اگر اچھی ہے تو یہ ثواب بھی ہے، یہ اگر برا ہے تو یہ گناہ بھی ہے، اور اس کی گناہ کی وجہ سے ہم دوزخ میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس پہ توجہ رکھنا بہت ضروری ہے، اور لا آف اٹریکشن میں دراصل اسی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور تصور کر کے ہمیں اپنے اس تصور کو نصب کرنا ہوتا ہے قلب پر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں، واجب اور امکان۔ تو کوئی بھی ہم امکان چاہتے ہیں، کوئی شے ہے لیکن وہ شے ابھی صرف مکانی حیثیت میں داخل نہیں ہوئی، لیکن تصور میں وہ شے ہے۔ اب وہ امکان جب بنتی ہے، جب کچھ واجبات ہیں وہ ادا ہو جائیں، اس کے لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کام کے لیے جو مادی جد و جہد ہے وہ کر دی جائے، یا اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسی شے جو جسم سے سرزد ہو اسے واجب کہا جاتا ہے۔ تو ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں جس میں ہماری ایک پوزیشن فزیکل ہوتی ہے، اور ہماری زبان بھی اس میں شامل ہوتی ہے کہ وہ تکرار کر کے ایک وائبریشن کریٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ اسی طرح جس طرح ایک مادی جد و جہد ہے، یہ بھی ایک مادی جد و جہد کے زمرے میں آتی ہے کہ آپ عمل کر رہے ہیں، آپ حرکت دے رہے ہیں، فزیکلی بھی حرکت ہو رہی ہے، زبانی حرکت بھی ہو رہی ہے، کچھ نقش و نگار بنا رہے ہیں تو قلمی حرکت بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام حرکات مل کر واجب ادا ہوتا ہے، اور جب واجب ادا ہوتا ہے تو پھر امکان پیدا ہو جاتا ہے اس کے رد عمل میں، جو کہ ہونا۔ یہ بھی ایک لا آف اٹریکشن ہے کہ اگر واجب ہوگا تو پھر امکان ہوگا، اور اگر واجب ہی نہیں ہے تو پھر امکان کی کوئی صورت بھی نہیں ہے۔ تو لا آف اٹریکشن کو ہم اس طرح باطنی علوم کی روشنی میں مزید ڈیپلی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو زیادہ تر جو ہے وہ پریکٹس کے اوپر ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کریں۔ جس طرح لطائف میں جسمانی مقامات ہوتے ہیں، یہ جسم کے فلاں حصے پر، فلاں مقام پر فلاں لطیفہ یا چکرا ہے، اسی طرح ہم اس کے بھی مقام دیکھ سکتے ہیں کہ ظن کہاں واقع ہوتا ہے اور انا کہاں واقع ہوتی ہے۔ تو ہم جسم میں دیکھتے ہیں کہ دو اہم چیزیں ہیں، ایک ہے ناف اور ایک ہے ناک۔ تو اس سے آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی تصورات ہوتے ہیں وہ ناک پر ہوتے ہیں، جبکہ جتنے بھی ظن ہوتے ہیں وہ ناف کے مقام پر ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔